ہوئے ایسی نسبتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا جس پہ ہم جتنا بھی فخر کریں اور شکر کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب جل جلالہ اما نوالہ کا بے حد شکر گزار ہوں میں، ایسی نسبتوں سے اس نے مالا مال فرمایا جو اس بدعقیدگی اور پرآشوب زمانے میں ہمارے عقیدوں کی الحمدللہ حفاظت فرمایا ہے۔ پچھلی محفل میں بھی ہماری کچھ بات ادھوری رہ گئی تھی، اس کو میں پہلے ختم کر لوں، کیونکہ جو حدیث میں نے پچھلی محفل میں رکھا تھا کہ اللہ کے ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہے کس طرح سے اس کو فرشتے اپنی باہوں میں سمجھے یا اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، اس کا مختصر سے پھر سے میں اس کو دہراتے ہوئے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ جہاں جہاں بھی اللہ کی ذکر کی محفلیں ہوتی ہے، اس محفلوں کو فرشتے زمین پہ تلاش کرتے پھرتے، جب ایک جگہ وہ محفل نظر آ جاتی ہے تمام فرشتے ایک دوسرے کو اعلان کر کے کہتے ہیں کہ آ جاؤ، جس محفل کی تم تلاش میں ہو وہ محفل مل گئی ہے۔ جی، جب فرشتے آ کر اس محفل کو اپنے پروں کو زمین سے لے کے آسمان تک جب گھیر لیتے ہیں، جب تک محفل ہوتی ہے اسی طرح سے وہ اپنی پروں کو آسمان تک گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ ہر چیز جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ جی، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے مگر پھر بھی یہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں فلاں جگہ ہے اللہ، تیری محفل ہو رہی تھی، وہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے تو کیا ہو رہا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو جنت کی وہ تمام کمالات کا ذکر کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ دوزخ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا جنت اور دوزخ وہ دیکھے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھے، اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں شاید مولا اور تیرا ذکر کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو، جو بھی اس محفل میں شامل ہوا میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ مجدہ اللہ فرشتوں کو دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرشتے فرماتے ہیں اے اللہ، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تشریف محفل کی نیت سے تو نہیں آئے تھے، مگر جاتے جاتے بس کیا ہو رہا جاننے کے لیے اس محفل میں آ گئے تھے۔ تو اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان کو بھی بخش دیا ہوں جو صرف، اب ہماری اگر بات کریں تو فضولی کے لیے کہتے ہیں، اگر کوئی فضولی کے لیے بھی آ جائے اللہ ان کی بھی بخشش کر رہا ہے۔ یہ کتنا ہمارا کریم اللہ ہے، کتنا رحیم اللہ ہے، تذکرہ اس کا لے رہے ہیں اور تمہیں وہ بخشش کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ ایک دوسری طرف سوچتے ہیں، بھائی جو تو محفل میں آیا ہے اس کی بخشش تو چلو ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر جو شخص اس کی نیت لے کر نہیں آیا اس کی بخشش کیسے؟ تو ایک اسی طرح کا شخص تھا، تو وہ ایک اللہ والے سے بحث کرنے لگا، حضرت یہ بتائیے یہ تو ممکن ہے کوئی شریک ہو جائے اور اس کی بخشش ہو جائے، مگر جو شخص کی نیت ہی نہیں اس کی بخشش کیسا ہو؟ تو اللہ والوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بحث میں نہیں پڑے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صبر کرو۔ انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا، نوکر کو بلا کر کہا، گرمی کا زمانہ تھا، نوکر سے کہا کہ پنکھا کر۔ جب وہ نوکر پنکھا کرنے لگا وہ حضرت اس کو قریب بٹھائے، جب نوکر پنکھا کرنے لگا تو وہ ہوا، پنکھے کی ہوا اس حضرت کے ساتھ اس سوال کرنے والے کو بھی پہنچی۔ تو حضرت پوچھتے ہیں کہ یہ جو نوکر ہے کس کا ہے؟ اس نے کہا صاحب آپ کا ہے۔ تو پھر حضرت پوچھتے ہیں کہ وہ ہوا کس کو کر رہا ہے؟ حضرت وہ ہوا تو آپ کو کر رہا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ ہوا تجھ کو بھی آ رہی ہے نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی ہوا آ رہی ہے۔ اسی کو فیضان کہتے ہیں۔ جب اللہ والوں کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ، اللہ والوں کی تم جب ان کی محفلوں میں بیٹھ جاؤ، تمہاری نیت ہو یا نہ ہو، جس طرح تمہاری نیت اس ہوا کو لینے کی نہیں مگر اس کو وہاں ان کے قریب میں بیٹھنے سے تم بھی اس کے فیضان سے مالا مال ہو گئے۔ یہی اللہ والوں کی محفلوں کا کمال ہے۔ تم اگر اس میں نیت کر کے بھی نہ جاؤ اللہ تمہیں نوازتا ہے۔ یہ اسی لیے ہمارا یہی معروضہ ہے
کہ اللہ والوں کی محفلوں کو آپ تلاش کرتے رہو، اس نیت سے کرتے رہو کہ اس محفلوں میں جانے سے تمہاری نجات ہوگی۔ یہ اللہ والے اور مسلمانوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس طرح کی محفلوں میں جانے اور اس کا حصہ لینے سے تمہاری بخشش ہوتی رہے گی۔ جب تک یہ محفلوں میں تم نہیں جاؤ گے تو تمہاری بخششوں کا اللہ ہی جو ہے نا حافظ ہے۔ ایک دو واقعات تو میں اللہ کی یقین کامل پہ رکھتے ہوئے پھر آج کے عنوان پہ میں چلتا ہوں۔ پہلا واقعہ کہ اللہ پر یقین کامل کس طرح ہونا چاہیے۔ جی، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کچھ مہمان آ گئے، لگ بھگ 8 یا 9 مہمان تھے۔ گھر میں صرف ایک روٹی تھی۔ جب ان کی خادمہ نے جا کر رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کچھ مہمان آئے، غالباً جو ہے 9 سے 10 ہے، تو آپ نے کہا گھر میں کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا کہ ایک روٹی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جاؤ اس روٹی کو خیرات کر کے آؤ، جاؤ اس روٹی کو خیرات کر کے آؤ۔ خادمہ پریشان ہے، ایک روٹی ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اور 9-10 روٹیوں کا انتظام کرو، مگر آپ کہہ رہی ہیں کہ اس روٹی کو بھی خیرات کر کے آؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتی ہیں مگر اس زمانے کے خادم تھے، الٹے سوال نہیں کرتے، بس وہ گئے اور خیرات کرنے کے لیے جب دیکھے تو ایک فقیر کو خیرات کر دیا۔ خیرات جب کر وہ لوٹی، وہ خادمہ گھر کو لوٹی کہ کچھ دیر ہوتی نہیں کہ کوئی صاحب اس کو کچھ دسترخوان میں لپیٹے ہوئے انہوں نے کچھ روٹیاں لائی۔ جب روٹیاں لائے، جب روٹیوں اس کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ 5 روٹی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ دیکھو یہ کسی کے پاس سے تحفہ آیا ہے 5 روٹیوں کا، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے، جاؤ انہیں واپس کر دو۔ پھر کچھ دیر ہوتی نہیں، وہی آدمی جو دے کر گیا وہ آتا ہے، کہتا ہے کہ غلطی سے میں نے وہ روٹی دے کر گیا، اسے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ دیر ہوتی نہیں، کچھ اور آدمی 7 روٹی لے کر آتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کتنے روٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 7 ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے، لے جاؤ اسے اس شخص کو دے دو۔ وہی شخص پھر آ کر کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ جو ہے نا دوسروں کو دینا تھا میں دے گیا۔ تو وہ اسے واپس لے جاتے ہیں۔ کچھ دیر نہیں ہوتی کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ 10 روٹی دے کر جاتے ہیں۔ تو جب رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا جاتا ہے کہ 10 روٹی آئی، تو کہتے ہیں کہ یہی ہمارا تحفہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تم تم اگر صدقہ خیرات کرو گے اللہ تمہیں 10 گنا اس کا جو اجر دے گا۔ جب تک 10 روٹی نہیں آئی ان کا یقین کامل دیکھو، ایک روٹی کے صدقہ کرنے کے بعد انہیں اس بات کا یقین تھا کہ برابر اللہ جو ہے نا اللہ انہیں 10 گنا جو ہے اضافہ دے گا۔ جب تک کہ 10 روٹی نہیں آئی وہ تب تک کے لیے انتظار کرتے رہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں، یہی یقین اگر ہوگا تو ہماری زندگیوں میں بدلاؤ ہوگا۔ ہمیں یقین ہی نہیں، اللہ کو جو ہے نا ہم ایز اے فارمیلٹی لے کے ہماری زندگیوں میں چل رہے ہیں۔ آج جو ہے گھروں میں ہمیں نوکروں کا تو ڈر ہے کہ بھائی اس کو زیادہ تیز بولیں گے تو انہیں چلے جائے گا، مگر اللہ اس کے رسول کا ہمارے دلوں میں کوئی ڈر نہیں۔ ڈر تو ہے نوکر کا، کیونکہ پریکٹیکلی جب ہی ہمیں رزلٹ مل جاتا، اللہ کی ذات سے ہمیں کوئی ڈر نہیں، اللہ کے اس پہ تو ہمیں کوئی یقین ہی نہیں، اللہ سے تو جو ہے نا کوئی ہمیں امید ہی نہیں۔ اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ایمان نہیں لائے تھے، تو ماں اور بیٹے میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ وہ ماں سے بولتے ماں ایمان لا لے، ماں جو ہے ان کو باتیں کرتی ہیں تو ناراض ہو کے وہ گھر سے چلے جاتے ہیں۔ جب گھر سے چلے جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہاں بہت آزور دے بیٹھتے ہیں، تو دیکھتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، پہچان کر پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو فرماتے ہیں ایسا ماں سے جو ہے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ ماں ایمان نہیں لاتی، میں بہت دکھ میں ہوں، یا رسول اللہ آپ جو ہے میری ماں کے لیے ایمان کے لیے دعا فرمائیے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی گزارش پہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جو ہے بجلی کی طرح گھر کی طرف دوڑے دوڑے بھاگتے ہیں. لوگ گھر پوچھتے ہیں رو کے ہے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گھر کو پہنچتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گھر کو پہلے پہنچتی ہے. یہ ایمان ہے صحابہ کا. ان کو یقین ہے کہ رسول اللہ جب دعا کرے تو ہرگز وہ رد نہیں ہوگی. وہ بھاگے بھاگے جب دوڑے گھر کو پہنچتے ہیں کھٹکھٹاتے ہیں تو ماں کی آواز ایک دم سے جو نا آہستہ آتی ہے. سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو چکا ہے, رسول اللہ کی دعا پہنچ چکی ہے اور اللہ نے میری والدہ کو ایمان سے نوازا ہے. دیکھیے کس طرح سے یہ یقین ہونا, یہ یقین ہماری زندگیوں میں اگر ہوگا انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پہ بھی کرم اور فضل ہوگا. جی آج جیسے رحمت للعالمین یعنی کہ میلاد النبی کا جلسہ ہے اور ہم کچھ زیادہ کیونکہ حکم ہوا ہے کہ مختصر سا کچھ بولنا ہے اور کچھ لوگ بھی بے چین ہیں, میں زیادہ دیر نہ لیتے ہوئے صرف ایک یا دو چیزیں اس کے متعلق رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ رخصت ہوں گا. جس آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, تعجب یہ شاید کچھ لوگ کو یہ ہو رہا ہے کہ میلاد النبی کے تذکرے سے اکثر لوگ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر اور بھی جو آیتیں ہیں اس کا کرتے ہیں. نقالو یا موسیٰ کا کیا معاملہ ہے کہ رحمت یہ میلاد النبی کے جلسے میں جو ہے کہ اس آیت کا جو ہے تلاوت کیے ہیں. اس میں صرف ایک چھوٹا سا نقطہ ہے میں وہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ آیت کا معنی اور اس کے پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دیتے ہیں تو فرعون کے دربار میں جو جادوگر ہوتے ہیں ان کا جب مقابلہ طے ہوتا ہے, وہ لمبی داستان ہے. اگر میں مختصر سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بات کو کہ تمام گاؤں اور شہروں میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ آج موسیٰ کے ساتھ, موسیٰ بہت بڑے جادوگر ہے, ان کے ساتھ کون کون بڑا جادو کرنے والے ہیں, آئے اور جادو کر کے مالا مال ہو جائیں. تو یہ مقابلے کے لیے تمام جادوگر جب جمع ہوتے ہیں تو اس جگہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہوتے ہیں اور دوسری طرف مصر اور شام کے دور دور سے بلائے گئے تمام جادوگر ہوتے ہیں. جب مقابلے کا وقت آتا ہے تو وہ جادوگر جو جادوگر ہوتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے موسیٰ تم پہلے اپنا عصا ڈالو گے یا پھر ہم ڈالیں؟ جی اے موسیٰ تم پہلے اپنا عصا ڈالو گے یا پھر ہم ڈالیں؟ صرف یہ اجازت لے رہے ہیں کیا کہ جادو بتانے کے لیے آپ پہلے کریں گے یا پھر ہم پہلے کریں. اللہ جل جلالہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, وہ جادوگر مشرک لوگوں کو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا, وہ اس لیے کہ اس نے میرے نبی کی عزت کی ہے. ان لوگوں نے جی وہ جادوگر کافر لوگوں نے اللہ کے نبی کی عزت کی, اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے نواز دیا. ایسا ایمان سے نوازا کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لایا, اس کی سزا میں تمہیں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا. تو کہتے ہیں کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے, اب ہم ایمان لا چکے, ہم پلٹنے والے نہیں. کہتا ہے فرعون کہ وہ پیر بھی کاٹ دوں گا. کہتے ہیں کہ جادوگر کے اب ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں, تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. تو تب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں, تجھے جو کرنا ہے کر لے, ہم اب ایمان سے پلٹنے والے نہیں. ہم نے اللہ کو اپنے رب مان لیا, موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم نے اپنا رب مان لیا. اب ہمیں کوئی درد, کوئی اس کی شکوہ نہیں, تجھے جو کرنا ہے تجھ کر گزر, ہم اپنی ایمان سے نہیں مکریں گے. تو انہیں سزا ہوتی ہے, ہاتھ کاٹا جاتا ہے, دوسری طرف کا پیر کاٹا جاتا ہے, پھر بھی انہوں نے اپنے ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس کے بعد انہیں سولی دی گئی, اس کے بعد ان کی جو ہے نا اس طرح سے وہ شہید کیے گئے. میرا یہاں آپ کو ذہن اس طرف لے جانا چاہتا ہوں, ایک کافر, ایک جادوگر, اللہ کے نافرمان جو تھے, انہوں نے صرف ایک نبی کی
ان کو نبی نہ جانتے ہوئے ان کی عزت کی، اللہ نے ان کو ایسے ایمان سے نوازا کہ انہوں نے اپنی جان گنوا دی مگر انہوں نے اپنے ایمان سے نہیں پھرا۔ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم کتنے نے خوش نصیب ہو کہ تم اللہ کے رسول کو رسول جانتے ہو، اللہ کے نبی پہ تم نے ایمان لایا ہے، ان پہ مر مٹنے کی تمہیں چاہت ہے، ان کو نبی کو جانتے ہوئے تم ان کا میلاد منا رہے ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے کتنا نہیں خوش ہوگا۔ ایک کافر جادوگر جو ہے وہ شرک میں تباہ تھے، مگر ایک نبی کی عزت کرنے کی خاطر اللہ نے انہیں ایمان سے ایسا نوازا، وہ اپنی جان گوا دیے مگر ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ مگر تمہارا حال جان لو، تم اللہ کے رسول کو نبی جانتے ہو، اس کو رسول جانتے ہو، اللہ کا محبوب جانتے ہو، اس کو محبوب جان کر جب تم اس کا میلاد منا رہے ہو پھر تمہارا کیا مقام نہ ہوگا۔ اللہ کے اس رحم پہ تم صد حال کا جو شکر کرو تب بھی کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری زندگی میں ایسے جو ہے نا ان کو شامل کر دیا، ان کے دامن کو ابھی سے تھام لو۔ جو آپ اس دنیا میں تم ان کا دامن تھامیں گے تو قبر میں بھی وہ تمہاری کام آئیں گے، حشر میں بھی وہ تمہاری کام آئیں گے، جنت میں بھی تمہیں ان کا ساتھ مل گیا تو تمہارا جینا کامیاب ہے۔ افسوس کہ آج ہم سارے لوگ ہیں مگر ہمیں مقصد حیات ہی نہیں معلوم جو اللہ والے بتا کر گئے۔ سب لوگ کچھ اور کچھ میں جی رہے ہیں، کسی کو مقصد حیات ہی نہیں معلوم کہ اللہ تمہیں کیوں پیدا کیا۔ آج ہمیں اس کو جاننے کی فکر ہی نہیں، آج ہمیں اس کو پہچاننے کی فکر ہی نہیں، صرف ہم لگے دنیا کے پیچھے ہے، دنیا کرتے ہوئے جب مر جائیں گے دنیا کچھ کام آنے والی نہیں۔ جس دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہو وہی دنیا تمہیں جلد جلد لے جا کر اندھیرے گڑھے میں دفنائے گی۔ لوگ بولیں گے سڑ جائے گا جسم، لے جاؤ اور اسے دفناؤ۔ جس دنیا کے لیے تم اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول رہے ہو، جس دنیا کی خاطر تمہیں فکر ہی نہیں اللہ نے تمہیں کیوں پیدا فرمایا اس جاننے کی، اس دنیا کے پیچھے پھر رہے ہو، وہی دنیا تم سے ایسا بدلہ لے گی جس کی حد نہیں۔ اسی لیے خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، یہ جاننے کی کوشش کرو، خانقاہوں کی تلاش کرو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا فرمایا، ورنہ پھر حشر بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ کیونکہ صرف ایک بات کو رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مسلمانوں کی میت کو، جب مسلمان مر جاتے ہیں ان کی میت کی اتنا احترام کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اور مذاہب ہے جس میں اگر دیکھیں تو ان کی میت کو کہیں جلایا جاتا ہے، اور یہ پارسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو تو بلڈنگ کے اوپر رکھتے ہیں، چیلوں کو جو ہے نا ان کو چیلوں کے لیے چھوڑا جاتا ہے، چیلیں لوچ لوچ کے ان کے جسموں کو ختم کرتی ہے، یہ ان کا جو ہے نا آخری رسومات ہے۔ ایسے مختلف مذاہب میں مختلف رسومات ہیں، مگر کبھی ہم یہ فکر کریں کہ مسلمانوں کی زندہ رہے تو رہے، انہوں مرنے کے بعد ان کی میت کو بھی کیوں اتنا جو ہے نا احترام کیا جاتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے بھائی روح نکل گئی، جسم پڑا ہوا ہے، سڑنے والا ہے، لے جا کر پھینک دیتے، مگر اس کو جو ہے کہ ہم نہلا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس کو ہم نیا کپڑا کفنا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ اس کو ہم خوشبو لگا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ اتنا احترام ہو رہا۔ دوسرے مذاہب میں تو لے گئے اور کہیں بھی جو ہے نا چھوڑ دیے، مگر ہم مسلمانوں میں یہ بات ہو رہی ہے، آخر کس بات کا جو ہے نا مسلمانوں کا میت کو اتنی احترام جا رہا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں، کبھی ہم سوچتے نہیں، بس ہمیں جو ہے نا چلتے چلتے جانا ہے۔ لوگوں یہ صدقہ ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا صدقہ ہے کہ تمہاری میت کا بھی احترام ہو رہا ہے۔ جی تو ایسے رسول کا میلاد نہیں تو پھر کس کا منائیں گے؟ یہ ان کا صدقہ طفیل ہے کہ جو ہے مسلمانوں کے جنازوں کو جو ہے نا سجایا جا رہا ہے۔ جی تو ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ بھئی نماز جنازہ جب ہوتی ہے تو جو نا میت کو سامنے کیوں رکھا جاتا ہے؟ میت امام کے آگے اگر کوئی بھی جو ہے کوئی آدمی ہو یا کوئی ہو، نماز اس کی نہیں ہوتی، پھر جنازے کو امام کے سامنے کیوں رکھا جا رہا؟ نوجوان ہیں، نئے سوالات ان کے رہتے کہ بھئی نماز اگر ہونی ہے تو امام کے پیچھے ہونا چاہیے، آگے کیوں؟ جی آگے جو ہے امام کے آگے جو بھی ہو اس کی نماز نہیں، پھر کیا بات ہے کہ میت کو جو ہے نا آگے رکھا جا رہا ہے؟
بات جو میں رکھنے جا رہا ہوں یہ جو ہے ایک عشق کی بات ہے، کیونکہ خانقاہ سمجھی ہے جو بھی چاہیے عاشقوں کا جو ہے ہمارا معاملہ ہے، تو یہ عشقیہ بات میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اس بندے سے تو میں نے یہ کہا کہ اللہ نے میرے دل میں جو بات ڈالی تو اس کو میں یہ بتا دیا کہ امام آج میت کو آگے رکھ کے اعلان کر رہا ہے، اے میت آج تیرے کتنے بڑے نصیب ہے، آج تیرے تو کتنا خوش نصیب ہے، اے میت آج تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے اس لیے نہلایا گیا، تجھے اس لیے عطر لگایا گیا، سرما لگایا، تجھے سجایا گیا، کیونکہ آج خبر میں تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے والا ہے۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے والا ہے، ان کے صدقے میں تیرا احترام ہو رہا ہے۔ آج امام بھی تیری میت کو آگے رکھ کے یہ اعلان کر رہا ہے، اے میت آج تو کوئی عام نہیں، آج تو خاص اس لیے ہے کہ تجھے خبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دیدار ہونے والا ہے۔ یہ اس کا جو ہے نا احترام آج ہر جنازہ پڑھنے والا اس کو آگے رکھ کے کہہ رہا ہے کہ اے جنازے تو فکر نہ کر، تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے خبر میں تو جس کا دیدار ہونے والا ہے اس کے آج ہو جاؤ، اس کے لپٹ جاؤ۔ اب مختلف روایتیں آتی ہے کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں شبیہ مبارک بتائی جائے گی، کہیں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے۔ بالکل جو جس کا ایمان، جو بندہ جتنا نیک، جو بندہ جتنا اس کا درجہ اونچا رہے گا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا، جو بدعقیدہ ہے یا پھر کچھ اور بھی ہے اس کو صرف شبیہ مبارک ہی بتائی جائے گی، مگر جو اہل سنت والجماعت کے سنی عقیدہ ہے، جو سر ولیوں کے دامنوں سے وابستہ ہے، جو زندگی پر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، میرا وجدان ہے، میرا ایمان ہے، انشاءاللہ ان کی قبروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بضرور تشریف لائیں گے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آج ہی ان کے دامن کو تھام لو، ورنہ کل دیر ہو جائے گی، پھر تمہیں جو ہے نا اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ شاید بہت دیر ہو رہی اور بات تو جو ہے نا ہم انشاءاللہ یہیں ختم کرتے ہیں، باتیں تو اور بہت سی تھی، انشاءاللہ اللہ کبھی پھر موقع دے گا تو اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اے اللہ ہم جو بولتے ہیں سنتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین اس محفل میں شریک ہوئے مولا ان سب کو نیک اور ایک کر دے۔ اے اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ اس محفل کو قبول فرما۔ اے اللہ اس محفل کو سجانے میں خصوصاً جو لوگ متحرک رہے ہیں، میں خصوصاً جو ہے سعید بن عبداللہ قدموشی المعروف قربی شاہ اور عبد الرحمن بن بلغ اور ہمارے لیمیاں، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عنایت فرما۔ اے اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق جزا عنایت فرما۔ انہوں نے انتک جو کوششیں کی ہیں مولا اسے قبول فرما۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ تجھے واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے وسیلے سے ہماری عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔